اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برائٹ لائٹ چینل میں خوش آمدید۔ روز آسمان میں دیکھیں تو سورج کی اہمیت اور اس کا اس قدر گرم ہونا اور زمینی زندگی کا اس پر منحصر کرنا انسان کو حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ انسان شروع سے ہی کائنات کی تخلیق کو سمجھنے کی کوشش میں ہے اور اللہ تعالیٰ نے بھی انسان کو ایسا کرنے کی ترغیب دی ہے۔ سورج کے بارے میں بہت سے انکشافات ہوئے ہیں اور سائنسی آلات نے ڈسکور کرنے میں مدد دی ہے اور سورج جیسی ساری سیلیسٹیل باڈیز کی موشن کو سمجھنے میں بھی مدد دی ہے۔ آج آپ کو بتاتے چلیں کہ جیسے زمین اور دوسرے سیارے اپنے مدار میں گھومتے ہیں، بالکل اسی طرح سورج بھی روٹیٹ کرتا ہے۔ جی ہاں ویورز، سورج جبکہ ایک ستارہ ہے لیکن یہ بھی اپنے ایکسس کے گرد گھومتا ہے۔ یہ 27 دن میں تقریباً اپنے ایکسس کے گرد گھومتا ہے، بالکل ویسے جیسے زمین 24 گھنٹے یعنی ایک دن میں اپنے ایکسس کے گرد گھومتی ہے۔ جبکہ ایک ریسرچ کے مطابق اس کا ایکویٹر اس کے پولز کے مقابلے میں 24 دن میں ایکسس کے گرد گھومتا ہے۔ ناسا کے مطابق اس کا اندرونی حصہ بیرونی حصوں سے زیادہ تیزی سے گھومتا ہے۔ یہ ایسا اس لیے ہے کہ یہ گیسز کا بہت بڑا بادل ہے۔ یہ ستارہ زمین کی طرح ٹھوس سطح نہیں رکھتا، بلکہ ادھر درجہ حرارت اتنا ہے کہ اس کا سارا مادہ مولٹن لاوا کی شکل میں ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اس کے گھومنے کی رفتار میں بیرونی اور اندرونی لیئرز میں 3 سے 5 دن کا واضح فرق ہوتا ہے، اور اس کا روٹیشن کی شناخت کرنا بھی اسی وجہ سے مشکل ہوتا ہے۔ چونکہ سورج ایک ہیوی گیسز اور پلازما کا مجموعہ ہے، تو اس کی روٹیشن چاند اور زمین کی طرح نہیں ہوتی، اور اس کی روٹیشن کا ایسا نہ ہونا کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ ہمارا سورج مختلف لیئرز میں ڈیوائیڈ ہے اور ہر لیئر کی اپنی سپیڈ کی روٹیشن ہوتی ہے۔ ناسا کے مطابق تو پولز کے قریب لیئرز 35 دن تک اپنے مدار کے گرد گھومنے میں لے جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو اس کی اندرونی ایکویٹر کے پاس کی لیئرز 27 دن تک گھومنے میں اپنے مدار کے گرد لے جاتی ہیں۔ 1612 میں گلیلیو گلیلی نے ایک عجیب بات نوٹ کی، وہ یہ تھی کہ سورج کے اوپر کچھ نشان ہوتے ہیں جن کو سن سپوٹس کا نام دیا جاتا ہے، اور یہ سپوٹس وہاں پر ظاہر ہوتے ہیں جہاں سورج کا پلازما یعنی آئونائزڈ گیسز کا مکسچر سورج کے میگنیٹک فیلڈ سے انٹریکٹ کرتا ہے، اور اس بنا پر اس پر سولر فلیئرز اور مختلف طرح کے شمسی طوفان آتے ہیں۔ بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ سن سپوٹس بہت گرم چیز ہوگی، لیکن در حقیقت یہ سورج کے باقی حصوں کے مقابلے میں قدرے ٹھنڈے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا درجہ حرارت باقی شمسی حصوں سے کم ہوتا ہے، اور اس بنا پر یہ سپوٹس ہمیں ٹیلیسکوپ سے واضح نظر آتے ہیں۔ سن سپوٹس کا درجہ حرارت ناسا کے مطابق 2760 سے لے کر 4150 ڈگری سیلسیس تک کم ہوتا ہے، جبکہ ارد گرد کا درجہ حرارت عموماً 5480 ڈگری سیلسیس ہوتا ہے۔ گلیلیو نے اپنے انہی سن سپوٹس کی مدد سے سورج کی روٹیشن کو کنفرم کیا، کیونکہ یہ سن سپوٹس کئی دنوں بعد تبدیل ہو جاتے تھے اور اس طرح کچھ دنوں بعد واپس نظر آتے تھے۔ سورج کی روٹیشن میں 11 دن تک کا فرق کہا جاتا ہے، اور اس کے مختلف حصے میں روٹیشن کی رفتار مختلف ہوتی ہے، اسی وجہ سے اس کی روٹیشن کو ڈفرینشیل روٹیشن کہا جاتا ہے، اور عموماً سائنس دن اور چاند کی مختلف طرح کی روٹیشن دریافت میں لگی رہتی ہے۔ سائنسدان سورج کو مختلف لیئرز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں اور ہر سیکشن ایک مختلف سپیڈ سے گھومتا ہے۔ اس کی روٹیشن کو سن سپوٹ دوبارہ جب ظاہر ہو اس جگہ پر اسے میئر کیا جاتا ہے۔ ایک انگلش اسکالر تھامس ہیریٹ نے 8 دسمبر 1610 کو اپنی پبلیکیشن دی میکولس ان سول آبزرویٹس اپیراٹس ایرم کم سول کنورژن نیریٹیو، جو کہ انگلش میں کہلائے گی Narration on spots observed on the sun and their apparent motion of the sun، اس میں اس کو ڈیٹیل میں بیان کیا ہے، اور اس نے باقاعدہ ٹیلیسکوپ سے سن سپوٹس کے گرد گھومنے کا مشاہدہ بھی کیا ہے۔ اس کے علاوہ جونسنس فیبریکم نے بھی اس کے گھومنے کا مشاہدہ کیا ہے۔ کرسٹوفر شینر نے پہلے انسان تھے جنہوں نے سورج کی ایکویٹر کی روٹیشن کو میئر کیا اور یہ نوٹ کیا کہ اس کے ہائر الٹیٹیوڈ کی روٹیشن کم ہوتی ہے۔ اس نے اس کو روزا ارسن سیو سولس کتاب میں شائع بھی کیا۔ ہمیں سائنس نے کنفرم کر دیا کہ سورج کسی نہ کسی روٹیشن میں ہے، یہ سفر بھی کر رہا ہے، جس کی ڈیٹیل پچھلی ویڈیو میں بیان کی گئی ہے، اور اس کا لنک ڈسکرپٹیو باکس میں موجود ہے، اور ساتھ ہی اپنے مدار کے گرد بھی گھوم رہا ہے۔ سورہ ابراہیم آیت 33 میں ہے کہ اور سورج اور چاند کو تمہارے لیے کام میں لگا دیا کہ دونوں دن رات ایک دستور پر چل رہے ہیں، اور رات اور دن کو بھی تمہاری خاطر کام میں لگا دیا۔ یہ آیت واضح سورج کی حرکت کی طرف نشاندہی کرتی ہے، اور ساتھ ہی ایک اور آیت سورہ زمر کی آیت 5 میں ہے
کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے اور وہی رات کو دن پہ لپیٹتا ہے اور دن کو رات پہ لپیٹتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند کو بس میں کر رکھا ہے، سب ایک مقررہ وقت تک چلتے رہیں گے، دیکھو وہی غالب اور بخشنے والا ہے۔ بے شک ابن الحزم اور باقی علماء اس پر متفق ہیں کہ یہ آیت بتاتی ہے اور دلیل دیتی ہے کہ دن اور رات لپیٹے ہوئے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے گرد، یعنی ان کا آنا جانا روٹیٹری موشن کے باعث ہے۔ اسی طرح سورہ انبیاء ورس 33 یعنی آیت 33 میں ہے کہ اور وہی تو ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو بنایا، یہ سب آسمان میں اس طرح سے چلتے ہیں کہ گویا تیر رہے ہیں۔ اس میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے یسبحون، آخر میں جو لفظ استعمال ہوا ہے اس میں بغور دیکھیں تو ہم کو پہلے ہی بتا دیا ہے کہ دن رات یعنی ان کے آلات کار سورج اور چاند جو ہیں وہ ایکسس میں گھوم رہے ہیں، ان میں ہر کوئی اپنے خود کی مومنٹ کے ساتھ یعنی روٹیٹری موشن کے ساتھ یہ ایک جو ہے وہ ایک سفر کی طرف گامزن ہے اور یہ اپنے آربٹ میں بھی گھوم رہے ہیں۔ ایک اور اشارہ کہ اس میں جو لفظ استعمال ہوا ہے یسبحون، یسبحون سے مراد عربی لغت میں سیلیسٹیل باڈی کا گھومنا اپنے مدار کے گرد ہے۔ یسبحون موشن میں ہر طرح سے بیان کرتا ہے کہ لینئر موشن کے ساتھ ساتھ روٹیٹری یعنی اسپننگ موشن بھی ہے۔ قرآن کے بتائے ہوئے سائنسی فیکٹ آج پروو ہو رہے ہیں۔ قرآن میں بتا دیا گیا تھا کہ ہر کوئی اپنے مدار میں گھومنے کے ساتھ ساتھ اپنے مخصوص آربٹ میں گھوم رہا ہے، ساتھ ہی کوئی ساکت نہیں، نہ چاند نہ زمین نہ سورج۔ یہ سینٹر ہمارے سولر سسٹم کا ضرور ہے لیکن ساتھ یہ اسپن کرتا ہوا یہ سورج ہمارے سارے سولر سسٹم کے ساتھ گلیکسی کی طرف رواں دواں ہے، گلیکسی میں گھوم بھی رہا ہے، گردش کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ روٹیٹری موشن بھی کر رہا ہے، اور اس کے علاوہ یہ ایک پوائنٹ کی طرف گامزن ہے جس کا اشارہ سورہ یاسین میں ہے۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 38 میں ہے، اور سورج اپنے مقررہ رستے پہ چلتا رہتا ہے، یہ خدائے غالب اور دانا کا اندازہ ہے مقررہ کیا ہوا۔ اس طرح سورج جو ہماری زندگی کا بنیادی مرکز ہے اور انرجی کا سورس ہے، اس کا کبھی بھی ایک لائف سپین نہیں ہے، اس کی لائف ایک حد تک ہے، ایک عرصے تک ہے، یہ ایسے ہی تباہ ہو جائے گا۔ یہ ایک دن کس طرح تباہ ہوگا یہ بھی سائنسدان نے پروف کر لیا ہے، جس کا اشارہ قرآن مجید میں پہلے موجود ہے اور اس کو ہم آئندہ آنے والی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ سائنس نے آج سورج کی روٹیٹری موشن کو اور لینئر موشن کو پروف کر دیا، جبکہ یہ سب اشارے، یہ سب باتیں، یہ سب حقیقت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پہلے ہی واضح کر دی تھی۔ اپنا، دوستوں کا اور گرد و نواح کا بہت خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔